قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا. ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا. ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر. کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. خوبصورت اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیا جائے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیا جائے تاکہ آپ ہماری تمام ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے. اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر دے. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا. ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا. ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر. کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. اب بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم عام پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے. حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گرے پڑے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں. ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے، لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے. میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے. آپ درد لے کر آئے، غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں. ایک ایک کی منت، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کے میدان میں روز اور مسلسل پریشانیاں یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی. جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا، پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس نے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا. اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئے. پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی. ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے. فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو. جب انگور آپ کے سامنے آئے میرے بھائیوں، کیا درد تھا حضور کو. آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا تو میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے. وما ادراک ما یونس بن متہ، کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر آپ نے انگور نوش فرمائے. عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا. جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں، اور ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں،
اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ ان کا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی۔ ان کا نہیں تیرا دین اس کی یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا۔ آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں زمینداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے۔ حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بِنُوقٍ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ، ارے ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب میرے بھائیوں یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا۔ آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے، اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا۔ ارے میرے بھائیوں اس امتحان کی تیاری کر لو۔ ارے میرے دوستو، دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے، اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے، سامنے دوزخ چیخ رہی ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں، اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم، اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے۔ فینظر اشأم منہ، ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے، ریل۔ فینظر بین یدیہ، آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ، آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ دل کے بھید اللہ جانتا ہے۔ آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے، رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے، دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے۔ آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا، آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں، بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے، آج اس میں کوئی غار نہیں، کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے، جس میں چھپ سکے۔ آج تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں سوال کرنے والا، تو جواب دینے والا۔ آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، اے انسان تجھے رزق دیا، زندگی دی، عقل دی، مال دیا، آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا، جمع کر کے آیا، پیچھے رکھ کے آیا، اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، تیرے پاس کچھ نہیں لایا، اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں۔ فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمتا، نہ وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے، اس وقت کیا لایا ہے؟ یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا۔ ارے کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہمارے اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے۔ ارے میرے بھائی، حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں،
حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، کبھی کوئی اولاد سرخ نہیں ہوتی، اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو، فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وكتب أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر، یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے۔ خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے، نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں، میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے، میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے۔ اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی، میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں۔ اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں۔ ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی، کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی، میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے۔ 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابو بکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے، اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے۔ یہ برکت ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے۔ انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں۔